یہ فاضل پور میں خوراک کا گودام تھا، محکمہ خوراک کا، تو اس کو ترپال سے اسے ڈھانپا ہوتا تھا، تو یہ جو بارشیں ہوئیں اور یہ پانی آیا تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس حد تک متاثر ہوا ہے۔ اس کو فی الحال جو ہے نا یہاں وہ اس کی صفائی کریں، چھانٹی کریں تاکہ جو گندم محفوظ ہو بچ گئی اسے محفوظ کریں۔ یہ اب سڑک کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے یہاں سائیڈوں پہ پانی بھی ہے، اور سڑک کے کنارے یہ ڈی جی خان سے جو راجن پور فاضل پور سے راجن پور کی طرف سے انڈس ہائی وے ہے، یہ اس کے کنارے پہ لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں پانی آ گیا، گھر قابل رہائش نہیں رہے۔ سڑک کے دونوں طرف یہ منظر کافی دیر تک نظر آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو حتیٰ کہ کوئی اچھا خیمہ بھی میسر نہیں آیا، وہ صرف ترپال چارپائی کے اوپر ترپال ڈال کے گزارا کر رہے ہیں۔ دن کے ٹائم گرمی بھی شدید ہوتی ہے۔ یہ خیمہ بستیاں خیمے دیکھ رہے ہیں آپ سڑک کے دونوں طرف میں۔ سڑک کے حالات بھی بارش سے کافی متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سائیڈوں پہ بارش اور اس کا جو ہے سیلاب سے آنے والا پانی ہے۔ یہ ایک فیکٹری ہے جس کی دیوار گری ہوئی ہے، اس کے پاس دیکھیں سارا جو ہے یہ جگہ پانی سے بھری ہوئی ہے۔ ظاہر اس پانی کی وجہ سے جو ہے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں سڑک اس طرف خیمے ہیں، اس طرف بھی پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ مزید پانی کے مناظر ہیں۔ ان پانی میں ٹھہرے پانی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اس میں خاص طور پہ ملیریا، خاص طور پہ مچھر کی افزائش ہوتی ہے۔ سکن کی بیماریاں اس علاقے میں کافی پھیل گئی ہیں، پیٹ کے ڈائریا کے ایشوز زیادہ ہیں، لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے، ہائیجین کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک کے ساتھ ساتھ پانی چل رہا ہے، یہ دیکھیں چارپائی کے ساتھ لوگ سہارا لے کے بیٹھے ہیں، ان کو بیچاروں کو خیمے بھی میسر نہیں ہیں۔ ایک ہلکی سی جو شیٹ ہے اس کے اوپر ایک چارپائی کے اوپر ڈال کر وہ گزارا کر رہے ہیں۔ یہ ادھر پیچھے پنجاب حکومت کا کوئی کیمپ گزرا تھا، اس میں محکمہ صحت کا شاید کوئی کیمپ ہوگا، اس میں کوئی ٹیکنیشین ہوگا۔ یہ دیکھ رہے ہیں جی پانی ہے اس میں، اور پیچھے جو گھر ہیں ان کی دیواریں گری ہوئی ہیں۔ بڑا یہ عبرتناک اور بڑا ہولناک منظر ہے کہ سیلاب کے اتنے گزرنے کے باوجود یہ کوئی این جی او کا ہے، کوئی چیریٹی کا آرگنائزیشن کا کیمپ ہے، سلام چیریٹی ہے، یہ اس کا خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کپاس دیکھ رہے ہیں آپ کی بالکل ختم ہو چکی ہے، اس میں پانی ٹھہرنے کی وجہ سے بالکل جو ہے اس کے اوپر وہ کالی ہو گئی ہے، اس کی ٹہنیاں، اور اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، کپاس کا کوئی پھول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ خالی ایک پمپ کی جگہ تھی جہاں بھی یہاں لوگ خیموں میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ مزید دیکھ رہے ہیں آپ پانی حد نگاہ تک پانی جو ہے، اگرچہ سیلاب کو آئے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں لیکن پانی ابھی بھی یہاں موجود ہے۔ یہ انڈس ہائی وے کا وہ جگہ ہے جس کو ایک بلکہ ایک برج تھا جو کہ ٹوٹ گیا ہے، یہاں کوئی روت کوئی کی گزرگاہ تھی تو پانی کی شدت اتنی تھی، تو اس کو فی الحال جو ہے ایک سٹیل کے برج سے مطلب وہ کیا گیا ہے، تو یہاں یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے۔ تو اب اس برج پہ ہم داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے آس پاس یہ دیکھ رہے ہیں تباہی کے مناظر کہ سڑک بھی ٹوٹ گئی ہے، اور یہاں جو برج تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہ برج کا حصہ ٹوٹا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تیرا پانی کی کچھ آثار ابھی بھی یہاں باقی ہیں، تو پانی کی شدت زیادہ تھی، اس نے اس پل کو بھی اڑا دیا، اور اس طرح بھی آپ دیکھ رہی ہیں گزرگاہ میں ابھی پانی کے کچھ اثرات موجود ہیں۔ دو جگہوں پہ ایسے اس طرح کے برج بنے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں سے پانی جو ہے گزر چکا ہے، دونوں طرف سے آثار بتا رہے ہیں کہ یہاں پانی جو ہے کا اچھا خاصا ریلا جو ہے وہ یہاں سے گزرا ہے۔ یہ واپسی کا سفر میں وہ پل بند تھا تو مجھے ایک اور دوسرے راستے کی طرف سے آنا پڑا، تو یہ آگے وہی وہ جو ڈرین ہم نے پہلے جس پہ سے اسٹیل کے برج سے گزرے تھے، یہ وہی ڈرین ہے۔ یہاں اس کا برج ابھی قائم ہے، لیکن پانی کے ساتھ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہاں پانی گزرا تھا اور پانی نے یہاں اپنی
جو ہے اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ سڑک کے دونوں طرف میں نظر آ رہا ہے، یہاں سڑک ڈیمیج ہوئی ہے تو یہ حصہ جو ہے اس طرح پانی کے گزرگاہ لگ رہی ہے کہ یہاں سے پانی نے رستہ بنایا ہے، سڑک یہاں سے تباہ ہوئی۔ یہ بھی اسی طرح ایک جگہ ہے جہاں جو ہے سڑک جو ہے وہ تباہ ہو گئی پانی کے ریلے سے۔ تو یہ آج